بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کے دل کی روحانی بیماریاں لگانے کا سب سے تیز رفتار راستہ کان اور آنکھیں ہوتی ہیں۔ موسیقی اور گانے بجانے کے انسان پر اثر انداز ہونے کا بنیادی راستہ انسان کے کان ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب نظر کے فتنے کو بھی شامل کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم ہینڈی اور ڈاکٹر الزبتھ براؤن، جن کا تعلق امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن سے ہے، ان کے مطابق ٹی وی اور موسیقی کو ایک ساتھ جمع کرنے کا نتیجہ اپنے اثرات کے اعتبار سے انتہائی طاقتور ہے۔ ایک سے زیادہ حسیات کے ذریعے پیغام کو پہنچانے سے اس کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر 1982 میں سالہ جرنلزم کیو میں شائع ہونے والی ایک تحقیق، جس کا عنوان تھا میڈیا کا استعمال اور میوزک ٹی وی کے معنی، کے مطابق ایک گانے کے معنی اور پیغام کو ویڈیو پر دیکھ کر زیادہ اچھی طرح سمجھا اور اثر لیا بنسبت آڈیو پر اس گانے کے صرف سننے کے۔ ایک دوسری تحقیق میں دیکھا گیا کہ تشدد اور فحاشی کے مناظر دکھانے والی میوزک ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ان کو دیکھنے والے اس بات سے بالکل بے حس ہو گئے جب ان کے سامنے کوئی تشدد یا فحاشی کا اصل واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر براؤن اور ہینڈی کے مطابق پاک میوزک کا بصری پہلو ہمیشہ سے ایک طاقتور عنصر رہا ہے، چاہے وہ گلوکار ایلوس پریسلے کے نچلے دھڑ کو ہلانے کا دور ہو 1920 کی دہائی، یا آج کے دور کے میوزیکل بینڈ ہو جو اسٹیج پر بے باکانہ شرمناک حرکتیں کرتے ہیں۔ شاید انہی چیزوں کے پیش نظر حکومت پاکستان نے بھی ایک علیحدہ ٹی وی چینل میوزک کے لیے وقف کر دیا ہے تاکہ نوجوانوں کی اخلاق جلد سے جلد تباہ ہو سکے۔ عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کی اندیشۂ تاریک میں قوموں کا مزار۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ جدید سائنسی تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی ایک نشہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑنے کی صورت میں بندے پر نشہ ٹوٹنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس طرح افیون، سگریٹ، ہیروئن اور ٹی وی کا نشہ چھوڑنے پر بندے کی حالت ہوتی ہے۔ اس کے لیے تدریج کا عمل اہم ہے، لیکن اللہ سے دعا کر کے دل میں یہ عہد کر لیں کہ میں نے یہ نشہ چھوڑ دینا ہے۔ تلاوت قرآن میں دلوں کے لیے آرام اور شفا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ خبردار رہو، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن موسیقی کے زہر کا سب سے بڑا تریاق ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انتہائی خوش الحانی سے تلاوت قرآن کرتے تھے، اور مکہ کے سردار راتوں کو چھپ کر آپ کی تلاوت سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی خوبصورت آواز سے تلاوت قرآن کی تلقین کرتے تھے۔ قرآن کی خوبصورت آواز سے تلاوت کرو۔ تلاوت قرآن روح کی غذا ہونے کی وجہ سے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پاناما سٹی کے ایکور کلینکس میں مسلم سائنسدان ڈاکٹر احمد القادری نے اس سلسلے میں جدید ترین میڈیکل آلات استعمال کرتے ہوئے تلاوت قرآن کے جسم پر اثرات کا تجزیہ کیا، جس سے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور اعصاب کا کھنچاؤ شامل تھے۔ ڈاکٹر نے اس کام کے لیے رضاکاروں کے 3 گروپ منتخب کیے۔ نمبر 1، مسلمان جو عربی جانتے تھے۔ نمبر 2، مسلمان جو عربی نہیں جانتے تھے، اور غیر مسلم جو عربی نہیں جانتے تھے۔ اس تحقیق کے نتائج یہ تھے کہ قرآن کی تلاوت سننے سے رضاکاروں کے اعصاب کا تناؤ دور ہوا، دل کی دھڑکن آہستہ ہوئی، اور بلڈ پریشر کم ہونے کے ساتھ ساتھ طبیعت کی بے چینی دور ہوئی۔ مزید دلچسپ بات یہ دیکھنے میں آئی کہ تلاوت قرآن کی وہ آیات جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، ان کی تلاوت سننے سے رضاکاروں کے جسموں پر سٹریس کم کرنے کے اثرات، مثلاً دل کی دھڑکن کم ہونا، زیادہ مرتب ہوئے، حالانکہ ان میں سے اکثریت کی زبان عربی نہیں تھی، جبکہ قرآن کی عذاب کی آیات کی تلاوت سے ان کے جسموں پر بے چینی دور کرنے کے اثرات کم مرتب ہوئے۔ اسی طرح کی ایک دوسری سائنسی ریسرچ دنیا کے دوسرے خطے یعنی سوڈان میں
خرطوم یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمد خیر القامیسی نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران کی۔ اس تحقیق میں 80 مریض شامل تھے جو بلڈ پریشر کی بیماری کا شکار تھے۔ قرآن کی تلاوت سننے سے ان سب کے بلڈ پریشر میں حیرت انگیز طور پر کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر محمد خیر عالم اسلام کے مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر مالک بدری کے شاگرد رشید ہیں۔ یہ تمام تحقیقات ہمیں بتاتی ہیں کہ موسیقی صرف روح کی سزا ہے۔ روح انسانی کی اصل غذا قرآن کی تلاوت اور اس میں فکر و تدبر ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آمین۔